جہاں وہ اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھے کسی ماہر شیف کی طرح اپنے کام میں مصروف تھی۔ خیر تو ہے، یہ پراٹھے کس لیے سیکھے جا رہے ہیں؟ یوں ہی شوق ہو رہا تھا۔ بی بی جان اتنے بہترین پراٹھے بناتی ہیں، میں نے سوچا میں بھی سیکھ لوں۔ وہ عام سے انداز میں بولی، وہ بھی ڈائریکٹ آلو والے پراٹھے؟ مشکل چیز سے شروع کرنا میری ہابی ہے۔ اب آپ ہاتھ دھو لیں، پراٹھے تو بس تیار ہے۔ وہ مسکرائی تو وہ سر ہلاتا کچن سے نکلا۔ منٹوں میں اس نے برتن میز پر لگائے۔ بی بی جان دیکھیں یہ پودینے کی چٹنی کتنی پرفیکٹ بنی ہے، اور آخری پراٹھا بھی بالکل آپ کے پراٹھے جیسا لگ رہا ہے۔ چٹنی کا پیالہ میز پر رکھتی وہ خوشی سے بولی۔ پھر کرسی پر بیٹھتے ولی کو مخاطب کیا، پہلے انکل کو تو بلا لیں، بابا گھر پر ہیں؟ وہ جلدی آ گئے تھے، ان کو سر درد ہو رہا تھا، دوا لے کر سو گئے تھے، آپ بلا لائیں، اچھا ہے کھانا کھا لیں گے۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ پراٹھے واقعی مزیدار بنے تھے، سبھی نے کھا کر تعریف کی، جس پر وہ مسکراتی رہی۔ مراد نے بغور میز کے گرد بیٹھے اس گھر کے افراد کو دیکھا۔ منظر گویا بالکل مکمل تھا۔ ولی اسے چھوڑنے گیٹ تک آیا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری مان، سوچنے میں وقت ضائع نہ کر، اس لڑکی کو کوئی بھی دیکھے گا تو تیرے گھر کا فرد سمجھے گا۔ جب وہ اتنی گھل مل گئی ہے تو اس سے شادی کر لے، تاکہ انکل بھی اس مشکل سے نکل سکے، اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تو اسے پروپوز کر دے۔ اسے نئی راہ دکھاتا وہ گیٹ عبور کر گیا۔ اسے ڈھونڈتا وہ چھت تک آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بی بی جان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی دھوپ سیکتی نظر آ گئی۔ ہاتھ میں کنو پکڑ رکھا تھا جس کو وہ بڑی احتیاط سے چی رہی تھی۔ وہ پاس جا کر خنکھارا تو وہ متوجہ ہوئی۔ کنو کھائیں گے؟ اس نے آفر کی، ساتھ ہی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی جس میں چھلے ہوئے کنو رکھے تھے۔ آج شام میرا آف ہے، اس نے سوچ کر بات کا آغاز کیا۔ بی بی جان اب منہ پر دوپٹہ اوڑھے سستانے کو لیٹ چکی تھی۔ چلیں اچھا ہے، آج میں لاؤنج میں سیٹنگ تبدیل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بلکہ بی بی جان نے تو لاؤنج کو اپنی مرضی سے سجانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ شام کو بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے۔ ہاں کر لیں گے ڈسکس، شام میں باہر چلتے ہیں، میری برتھ ڈے کی ٹریٹ بھی تو رہتی ہے۔ بالآخر اسے بہانہ سوچ گیا۔ ڈن، وہ راضی ہو گئی۔ پھر جیسے خیال آیا، آج انکل تو کہیں انوائٹڈ ہیں اور بی بی جان سے شام میں کوئی خاتون ملنے آ رہی ہیں، تو میں اور آپ چلے جائیں گے۔ بہت اچھی سی جگہ ٹریٹ دوں گا آپ کو۔ اوکے، پھر کچھ ریپنگ شیٹس بھی لیتے آئیں گے، مجھے ضرورت تھی۔ اوکے، اس نے حامی بھری۔ پھر شام میں وہ میرون رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہو کر آئی۔ اوپر اس نے سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ شہد رنگ بالوں کی چٹیاں بنا کر بائیں کندھے پر ڈال رکھی تھی، اور بی بی جان کی ہدایت پر اس نے میرون دوپٹے کو سر پر لکھ لیا تھا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں کہ وہ سادہ سے حلیے میں بھی خاص لگتی تھی۔ ایک مقناطیسی کشش تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے وہ دیکھتا رہ گیا۔ بی بی جان نے اسے سامان کے لیے کچھ پیسے دیے تھے جن سے وہ کچھ چیزیں لینا چاہتی تھی۔ بی بی جان اس کے سنبھل جانے پر بہت خوش تھی، شاید اسی لیے اسے سیٹنگ کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے آخر میں بازار لے جانے کا کہا تھا، پہلے وہ اسے ریسٹورنٹ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ گاڑی وہ اپنے دوست سے لے آیا تھا جس کے والد کرائے پر گاڑیاں دیتے تھے۔ اس نے گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تو وہ چونکی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں میں آپ کو اچھی سی ٹریٹ دوں گا، ولی نے اطمینان سے کہا۔ وہ خاصا مہنگا ریسٹورنٹ تھا اور وہ آج اپنی ساری جمع پونجی لے آیا تھا۔ وہ کسی اچھی جگہ اسے پروپوز کرنا چاہتا تھا۔ چلیں، اسے خاموش دیکھ کر اس نے کہا۔ وہ سر ہلاتی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ یہ جگہ دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا جسے وہ بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس کی خوشی دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکی۔ نیچے والے ہال میں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ریسٹورنٹ میں چہل پہل تھی، لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
اسے گھبراہٹ ہوئی کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ لاشعوری طور پر دوپٹے کو سر پر درست کیا۔ آرڈر کرتے ہیں۔ ولی نے اس کی توجہ مینیو کارڈ کی جانب کروائی۔ پھر آرڈر دینے کے بعد ولی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب اسے پروپوز کر دینا چاہیے۔ کیا ہوا، جگہ پسند نہیں آئی؟ اسے اطراف کا جائزہ لیتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بہت اچھی ہے، وہ بمشکل مسکرائی۔ پھر نگاہیں اس سے ملی تو وہ تھٹکی۔ آج اس کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح احترام تھا، مگر ساتھ میں کوئی اور جذبہ بھی تھا۔ لبوں پر بظاہر مسکراہٹ تھی، مگر چہرے سے وہ نروس لگ رہا تھا۔ شاید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ وہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ولی نے بات کرنی شروع کی تو وہ بے اختیار بات بدلنے کو بولی۔ کھانا کب تک آئے گا؟ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں ہم۔ 10 منٹ تک آ جائے گا، وہ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کا حوصلہ ٹوٹا تو وہ اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے طویل سانس لیا۔ اس کے دل میں خطرے کا الارم بج رہا تھا۔ اگر اس نے کوئی ایسا سوال کر ڈالا جس کا جواب اس کے پاس نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ بہت اچھے تھے، وہ ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اسے سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی لوگوں کے چہروں پر پڑنے لگی تو دائیں جانب ایک چہرے پر نظر پڑتے ہی ذہن نے گویا لمحوں میں شعور تک کا سفر طے کیا تھا۔ پل بھر میں اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اس کی نظریں بھی جانے کتنی دیر سے اس پر ٹکی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی یہ بوکھلاہٹ ہی تھی جو اسے اس کی پہچان کرا گئی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ جلدی سے اوپر والے ہال کی سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ چہرے پر ایسے ہوائیاں اڑ رہی تھی گویا موت اس کے تعاقب میں ہو۔ واش روم میں کھڑا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے سیٹ بالوں کو خواہ درست کرنے کی کوشش کرتا۔ ریلیکس ولی، زیادہ سے زیادہ وقت مانگ لے گی یا خود کو ہمت دیتے اگلی سوچ پر نفی میں سر ہلایا۔ اوہو، جھٹ سے انکار تھوڑی کرے گی، اتنا تو لحاظ کرے گی ہی۔ خود پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ باہر نکلا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ ساکت ہوا۔ سامنے کی ٹیبل پر ارمینا ہی تھی، سٹائلش سے انداز میں تیار ہوئی۔ پچھلی ارمینا سے خاصی مختلف لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھ موجود شخص سے باتیں کرتی وہ خوش اور مگن سی تھی۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے ان پر سے نگاہ ہٹائی اور اپنی نشست کی جانب بڑھا، مگر وہاں تانیہ کو موجود نہ پا کر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ اوپر کے ہال میں بھی لوگ خاصی تعداد میں تھے۔ وہ بائیں جانب مڑ گئی۔ یہاں 2 بند دروازے تھے اور 7 لیڈیز اور جینٹس واش روم تھے۔ اس نے لیڈیز واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر قدم رکھتی کسی نے پیچھے سے اسے دبوچا تھا۔ وہ تقریباً گھسیٹتی چلی گئی۔ چہرہ اس کی جانب مڑا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ہادی نے اسے بازو سے دبوچ رکھا تھا، نگاہیں اس پر جمی تھی۔ تو تم زندہ ہو ہی نا؟ اگر میرے وہم و گمان میں بھی ہوتا تو میں اس رات تمہیں خود قبر میں اتارتا۔ مجھے چھوڑ دو ہادی۔ اس کی آواز کانپی۔ پیچھے ہونے کی کوشش میں وہ دیوار سے جا لگی۔ تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میرا انتقام کیسے پورا ہوگا؟ اور اب تو تمہیں چھوڑنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتا تھوڑی پر رکا تو اس نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے اس کے وجود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ تمہارا قصہ تو میں آج ختم کر دوں گا، وہ سفاکی سے بولا۔ مجھے چھوڑو ہادی، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ یہاں بہت لوگ ہیں، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس نے بمشکل اپنی آواز کی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ وہ مسکرایا۔ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم شور مچا سکو۔ تمہیں بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے اس کے منہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے یک دم پورا زور لگا کے اس سے دھکا دیا۔
اس کی گرفت لمحے بھر کے لیے ڈھیلی پڑی، مگر وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی وقت ہینا کو دیوار پر لگا ایمرجنسی بٹن نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ لمحوں میں وہاں موجود دروازے کھلے تھے، جن میں سے کچھ لوگ باہر نکلے۔ ہادی یک دم بوکھلا گیا اور اس کا فائدہ اٹھاتی وہ باہر کی جانب بھاگی۔ ہال میں موجود لوگ بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ عجیب بھگدڑ سی مچ گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے والے ہال میں پہنچی۔ سامنے پریشان سا ولی قریب آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ یہاں سے جلدی نکلو۔ پھولے سانس کے ساتھ وہ بیرونی دروازے کی جانب بھاگی تو وہ بھی ساتھ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں تو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بولا، ولی پلیز گاڑی چلاؤ ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ گاڑی سڑک پر ڈالتے وہ خاموش رہا۔ آپ اب مجھے ٹھیک سے سب بتائیں گی؟ تھوڑی دور جا کر وہ بولا تھا۔ اب وہ بھی کچھ پرسکون ہو چکی تھی۔ میں نے یادداشت کھونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ ندامت سے بولی، یہ بات میں پہلے دن سے جانتا ہوں۔ اس نے اطمینان سے کہا تو وہ چونکی۔ ڈاکٹر سے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ایسی گہری چوٹ نہیں لگی کہ یادداشت متاثر ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کچھ بتانا نہیں چاہتی اور ہم پر اعتبار بھی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر آپ کی کھوئی کھوئی سی حالت بھی اس کا ثبوت تھی کہ آپ اپنے ساتھ پیش آئے حادثے کو بھلا نہیں پا رہی۔ جواب میں وہ خاموش رہی تو اسے پوچھنا پڑا، کون تھا وہ؟ میرا شوہر، وہ بولی تو ولی کے اندر جیسے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کمرے کا ہیٹنگ سسٹم بند ہونے کے باوجود ایک تپش کا سا احساس اپنے وجود کے گرد لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں پیشانی پر پھیلی تھیں اور وہ پریشان سا دفتری میز کے گرد ٹہل رہا تھا۔ اب تک اس نے اپنے باپ سے رابطہ نہیں کیا، مگر وہ اب ضرور ایسا کرے گی، اور اس سے پہلے ہی ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے۔ ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کرتا وہ بولا، پر سر وہ زندہ کیسے بچ گئی؟ ضرور اس غفور نے ہمدردی کی ہوگی، سامنے کھڑے آدمی نے کہا۔ تبھی تو وہ نوکری چھوڑ گیا۔ اسے بھی دیکھ لیں گے، مگر اس وقت مجھے ہینا چاہیے، زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں۔ اتنی بڑی بازی میں کسی صورت نہیں ہار سکتا۔ ہادی کے لہجے میں سختی تھی۔ سوری ولی، میں نے یہ سب چھپایا آپ لوگوں سے، پر سچ تو یہ ہے کہ میں خود بہت شوق تھی۔ اس سب کو بھول جانا چاہتی تھی۔ زندگی جیسے عجیب راہ پر چل دی تھی۔ اگلے روز جاب پر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب وہ اس کے پاس وضاحت کے لیے آئی تھی۔ اس روز تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور اس کی سنجیدگی دیکھ کر وہ شرمندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنوں سے زخم کھا چکا ہو وہ اجنبیوں پر اعتبار کیسے کر سکتا ہے؟ میری وجہ سے آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ مجھے بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اندر سے اب اسے اپنے رویے پر شرمساری محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی خواہ کی ناراضگی دکھا کر اس لڑکی کا مزید امتحان نہیں لینا چاہیے تھا۔ غلطی تو اس کی تھی، جو جانے اس کے متعلق کیا کچھ سوچنے لگا تھا، اور اب وہ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی تھی، چاہے پورا سچ جو بھی تھا۔ مگر وہ خود سے شرمندہ تھا کہ اس نے ایسی لڑکی کے بارے میں سوچا جو کسی اور کے نکاح میں تھی۔ تم کہتے ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ پلیز میری بات کا غلط مطلب مت لیں، آپ یہاں رہ سکتی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے والد سے رابطہ کریں۔ آپ ان کی ناراضگی دور کر سکتی ہیں، اور اب جبکہ وہ جان چکا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو وہ اس جیسا شاطر انسان سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ پھر سے آپ کو تلاش کر رہا ہوگا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی جو خاموش بیٹھی تھی۔ میری بات پر غور کریے گا۔ بائک کی چابی نکالتا وہ باہر نکل گیا۔